اچھا، میں نے ایک روایت سنی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے افطار کیا کرتے تھے، تو پھر اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ یہ روایت موجود ہے، لیکن پہلے ہم چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم نے عمل دیکھا کہ آپ کا عمل بھی یہ تھا کہ آپ پہلے افطار کرتے تھے اور فوراً افطار کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام میں حضرت انس کا عمل آیا، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل آیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں نے جو ابھی آپ کو سامنے ایک حدیث پیش کی ہے کہ حضرت عمر کا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا کہ آپ یہ حضرات پہلے افطار کرتے تھے پھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو ایک دوسری حدیث آ گئی کہ نہیں ان کا عمل یہ تھا، تو اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے اور یہ پیچھے کے سارے جب دلائل سے بات ثابت ہو گئی کہ ان حضرات کا بھی عمل یہی تھا کہ پہلے افطار کیا جائے گا اور پھر نماز پڑھی جائے گی، لیکن دوسری بھی حدیث ہے کہ ان کے عمل کے اندر یہ آیا کہ نہیں پہلے نماز پڑھیں گے پھر افطار کریں گے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے ہمارے مشہور محدث علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی چند توجیحات بیان کی ہیں۔ اس کی پہلی توجیہ تو یہ بیان کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل بیان جواز کے لیے کیا ہو، یعنی کسی کے ذہن کے اندر یہ نہ آ جائے کہ فوراً افطار کرنا واجب ہے، یعنی یہ گنجائش تو موجود ہے، اگر کوئی عذر وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا تاخیر کرتا ہے تو اس کے پاس گنجائش تو موجود ہے، تو انہوں نے یہ عمل بیان جواز کے لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر کسی وجہ سے تھوڑی بہت تاخیر ہو بھی جائے اور بندہ نماز بھی پڑھ لے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، بعد میں بھی افطار کرنے کی گنجائش ہے، پہلی بات۔ دوسری اس کی جو توجیہ یہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے گھر مبارک سے افطار کر کے مسجد تشریف لاتے تھے، لیکن بعض اوقات یہ حضرات مسجد میں موجود ہوتے تھے، اور مسجد میں موجود ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ممکن ہے کہ اس وقت افطار کرنے کی کوئی چیز وہاں پر موجود نہ ہو، لہٰذا یہ پہلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور پھر اپنے گھر جا کر افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے ملا علی قاری کی تشریح سے بھی ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ ان کا دائمی عمل نہیں تھا، دائمی عمل وہی تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمیں طریقہ کار سے معلوم ہوا کہ پہلے ہم افطار کر لیں گے اور اس کے بعد نماز ادا کریں گے، اور یہی مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ان دونوں حضرات کا بھی موقف آیا کہ یہ دونوں حضرات حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے افطار کرتے تھے اور اس کے بعد نماز ادا کرتے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل، صحابہ کرام کے عمل سے، اور خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ افطار کا وقت وہی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو افطار کر لیا جائے، اندھیرا چھانے کا انتظار نہ کیا جائے۔